اب میں دعوت سخن دیتا ہوں فاضل نوجوان مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا زین محمدی صاحب متعلم جامعہ سلفیہ فیصل آباد وہ آپ احباب کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور اپنے بہت ہی پیارے انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ محترم جناب حضرت مولانا زین محمدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ختم نبوت کے پہرے دار اتنے ڈھیلے نہیں ہوا کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من سب نبیا فاقتلوا من سب اصحابی فلعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، مومن کے یہ دامن میں دولت ہے بہت اچھی، قرآن ہے بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پر چلے امت تو امت ہے بہت اچھی، اور آقا کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، مدنی کی غلامی کا ہے شرف تمہیں حاصل، اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی۔ قابل صد احترام واجب الاحترام اس رب ذوالجلال کے سامنے جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس محفل کانفرنس کا عنوان ہے تحفظ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں انشاءاللہ العزیز اپنے مخصوص وقت میں 2 آیات کا ترجمہ آپ احباب کے سامنے رکھوں گا۔ حضرات دی وقار ہمارے اسٹیج پر جب اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی جاتی ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تو کہنے والا کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے علاوہ کہیں بھی احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں احسان نہیں جتلایا، لیکن طالب علم کہتا ہے رب کا قرآن پڑھیے، اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ احسان جتلانے کا ایک طریقہ ہے، رب کا قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم میری ایک بھی نعمت کو شمار نہیں کر سکتے۔ احسان جتلانے کا ایک طریقہ ہے، ربا کھڑیاں والا کی غیور اور جاگتی ہوئی قوم سوال کرتی ہے کہ تم نے کہا تم میری ایک بھی نعمت کو نہیں شمار کر سکتے۔ کوئی کھڑا ہو کر کہے جناب
ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، میں نے شمار کر لیے۔ پاؤں اللہ کی نعمت ہے، میں نے شمار کر لیے۔ زبان اللہ کی نعمت ہے، میں نے شمار کر لی۔ جبیں اللہ کی نعمت ہے، میں نے شمار کر لی۔ 5-6 فٹ کا وجود رب رحمان کی نعمت ہے، میں نے شمار کر لی۔ پانی رب کبریا کی نعمت ہے، میں نے شمار کر لی۔ رب کا قرآن کہتا ہے تم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کیسے شمار نہیں کر سکتے؟ ہاتھ تیری نعمت ہے، میں نے گن لیے۔ رب فرماتے ہیں بول کر نہیں، ذرا گن کر بتاؤ کہ ہاتھوں سے کام کتنا لیا۔ اللہ پاؤں نعمت ہے، میں نے گن لیے۔ رب فرماتے ہیں بول کر نہیں، ذرا گن کر بتاؤ ان قدموں سے چلا کتنا ہے۔ اللہ زبان نعمت ہے، میں نے گن لی۔ رب فرماتے ہیں بول کر نہیں، ذرا گن کر بتاؤ نا اس زبان سے کتنے جملے ادا کیے۔ اللہ پانی تیری نعمت ہے، میں نے گن لی۔ رب کا قرآن کہتا ہے نہیں گن سکتے۔ رب خود فرماتے ہیں بول کر نہیں، ذرا گن کر کے بتاؤ نا ساری زندگی میں پیا کتنی دفعہ ہے۔ پانی نعمت ہے، ذرا گن کر کے بتاؤ نا ساری زندگی میں غسل کتنی دفعہ کیے ہیں۔ پانی نعمت ہے، ذرا گن کے بتاؤ نا ساری زندگی میں کھیتوں کو کتنی دفعہ لگایا ہے۔ رب یہاں جو احسان کا سوال کرتے ہیں، یہاں جس احسان کا رب کبریا ذکر کرتے ہیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ مومنوں میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ رب نے ہم پر ہاتھ دے کر بھی احسان کیا، رب نے ہم پر زبان دے کر بھی احسان کیا، رب نے ہم پر پاؤں دے کر بھی احسان کیا۔ ہم نے رب سے جان مانگی، رب نے اٹھائی دے دی۔ رب سے بیٹے مانگے، رب کا احسان ہے، رب نے اٹھائے دے دیے۔ رب سے شہرت مانگی، اٹھائی رب نے دے دی۔ رب سے بڑھائی مانگی، رب نے اٹھائی ہم کو دے دی۔ رب سے پانی مانگا، اللہ نے اٹھایا ہمیں دے دیا۔ لیکن اس احسان کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، سب کچھ دینے کے بعد رب کبریا نے جب اپنے خزانے میں دیکھا، خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، لیکن جب محمد الرسول اللہ دیے، پھر اپنے خزانے میں دیکھا، پھر جب خزانے میں دیکھا پھر کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ مومنوں ہوش کرو، میں نے تمہیں کیا دے دیا ہے؟ میں نے تمہیں وہ دیا جو میں رب کے پاس بھی صرف ایک ہی تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری آیہ مبارکہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا، کہا ابو تراب شیر خدا ذرا اس سوال کا جواب دیجئے، اس کائنات میں وہ کتنے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور کتنے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ جناب شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اگر اسے گنوانا شروع کر دیتے، یہ بھی گن انڈے دیتا ہے، یہ والا گن بچے دیتا ہے، یہ والا دیکھ انڈے دیتا ہے، یہ والا گن یہ بچے دیتا ہے، لیکن میں صدقے قربان جاؤں مولا علی کی فقاہت سے۔ کہا سن، فرمایا جن جانوروں کے کان اندر کو ہوں گے وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے کان باہر کو ہوں گے وہ بچے دیتے ہیں۔ ایک جملے میں اتنے بڑے سوال کا جواب سیدنا علی المرتضیٰ نے دے دیا۔ اب رب کائنات نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے انبیاء کی ایک محفل، سارے انبیاء کو اکٹھے کیا، سارے انبیاء کو بلایا، سارے انبیاء کو بلا کر
اللہ رب العالمین نے ایک میٹنگ کی، ایک محفل سجائی اور اعلان کر دیا کہ اس محفل اور مجلس میں آنے والا ہر انسان، اس مجلس میں آنے والا ہر بشر زمین پر نبی بن کے جائے گا، اس مجلس میں آنے والا ہر انسان زمین پر رسول بن کے جائے گا۔ اب رب سے سوال ہے، اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا اس مجلس میں کون کون آیا تھا، وہاں کون سا کوئی صحافی تھا جو ہمیں رپورٹ کرتا کہ یہ بندہ یہاں مجلس میں موجود ہے؟ ربا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اگر آج کا کوئی کانا اٹھ کر کہے میں اس مجلس میں موجود تھا، ہمیں یقین کیسے آئے گا؟ ہم کیسے یقین کریں گے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس مجلس میں، اس محفل میں کون کون سا بشر موجود تھا، کون کون سا انسان موجود تھا؟ رب کائنات کہتے ہیں، سن لیجئے، رب نے اپنے قرآن میں کہا ثم جاءکم، فرمایا سن لو کائنات والو، ایک جملے میں رب کائنات نے سارے کا سارا جواب دے دیا۔ فرمایا ثم جاءکم، ثم جاءکم، جاؤ میرا اعلان ہے، اس مجلس میں آنے والا ہر انسان نبی بن کے آئے گا، ہر انسان رسول بن کے آئے گا، ہر انسان اپنے امت کے لیے ہدایت لے کر کے آئے گا، رہنمائی کرنے والا بن کے آئے گا۔ اللہ کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن کا طالب علم ہوں، گوتے لگاؤ، رب موتی دیتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے ثم جاءکم، ثم جاءکم، فرمایا وہاں جتنے بھی انبیاء تھے، جتنے رسول تھے، جتنے انسان تھے، ثم جاءکم، فرمایا وہ سب نبی تھے لیکن محمد الرسول اللہ سے پہلے پہلے۔ اگر رسول اللہ کے بعد کوئی مسلمہ آئے تو کذاب ہوگا، اگر رسول اللہ کے بعد کوئی مرزا غلام احمد قادیانی آئے تو لعنتی ملعون ہوگا۔ ثم جاءکم، فرمایا جتنے بھی نبی آئیں گے، جتنے رسول آئیں گے، جتنے ہدایت لے کر کے آنے والے آئیں گے، ثم جاءکم، سب آئیں گے لیکن محمد الرسول اللہ سے پہلے پہلے آئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں 1,24,000 انبیاء کرام کو اس کائنات میں رب کریم نے بھیجا۔ 313 رسولوں کو رب کریم نے بھیجا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ 312 رسول اور بھی اس کائنات میں آئے۔ نبی اس کو کہا جاتا ہے جو پہلے والی شریعت کو آگے لے کر کے چلے، اور رسول اسے کہا جاتا ہے جو نئی شریعت لائے، نئے قانون لائے، نئی کتاب لائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے 312 رسول اس کائنات میں آئے، لیکن رب کا پیار دیکھیے، رب کی محبت دیکھیے۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کو ممتاز کرنے کے لیے وہ پہلے 312 نبی آئے، ہر ایک کا کلمہ بنا۔ آدم صفیح اللہ بنے، نوح نجی اللہ بنے، ہر ایک نبی کا کلمہ بنا، لیکن کسی نبی کے ساتھ رب کائنات نے رسول نہیں لگنے دیا۔ لیکن جب محمد الرسول اللہ کی باری آئی، رب کریم نے کلمہ بنایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ رب سے سوال ہے، اللہ پہلے بھی 312 نبی آئے، تم نے کسی نبی کے ساتھ رسول کیوں نہیں لگنے دیا؟ رب فرماتے ہیں میرا اپنا تخیل ہے، میں کہتا ہوں، اللہ کہتے ہوں گے پہلے کسی نبی کے ساتھ میں نے رسول اس لیے نہیں لگایا
کیونکہ جب وہ یہاں سے چلا جائے گا اس کے جانے کے بعد اور رسول بھی آئیں گے، وہ رب سے شریعت لیں گے، امت کو شریعت دیں گے، رب سے لینا بھی باقی ہوگا، امت کو دینا بھی باقی ہوگا، رب سے لیتے رہیں گے، امت کو دیتے رہیں گے۔ لیکن جب محمد الرسول اللہ کی باری آئی، فرمایا ان کے ساتھ رسول اللہ اس لیے لگا دیا کہ نہ اب رب سے لینا باقی ہے، نہ رب سے لے کر کسی کو دینا باقی ہے۔ یہ آخری نبی، یہ آخری رسول آپ تک آ گیا ہے۔ اب آپ کا کام ہے اس نبی کی شریعت کو ماننا، قرآن پر عمل کرنا، اس پر عمل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر پکا، سچا اور مضبوط ہو کر کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے بھائی محمد زین محمدی صاحب، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شان کے بارے میں آپ احباب سے گفتگو کر رہے تھے۔ جس طرح میرے پیغمبر علیہ السلام افضل اور اعلیٰ ہیں، شان اعلیٰ ہے، مقام اعلیٰ ہے، عزت دار ہیں، عظمت والے ہیں، رفعت والے ہیں، بلندی والے ہیں، اسی طرح میرے پیغمبر کے صحابہ کرام بھی افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، شان والے ہیں، مقام والے ہیں، عزت والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ جس طرح میرے پیغمبر کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، اسی طرح میرے پیغمبر کے لیے، میرے پیغمبر کے صحابہ کرام کا انتخاب بھی اللہ نے کیا ہے۔ جس طرح میرے نبی کو آخری نبی بنانے کا انتخاب اللہ کا ہے، اسی طرح ابو بکر کا انتخاب بھی اللہ کا ہے، حضرت عمر کا انتخاب بھی اللہ نے کیا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب بھی اللہ نے کیا ہے، 1,44,000 صحابہ کرام کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ کون صحابہ کرام جن کے بارے میں رب العالمین کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی۔ بے قول شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جن سے اللہ ایک بار راضی ہو جائے پھر دوبارہ کبھی اللہ ان سے ناراض نہیں ہوتا۔ لیکن افسوس، اس ملک کو ہم نے، ہمارے بزرگوں نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا۔ اس ملک کو ہمارے بڑوں نے اپنی جوان بیٹیوں کی، اپنی جوان بہنوں کی قربانیاں دے کر اس ملک کو اس لیے حاصل کیا ہم اس ملک کے اندر رہ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ لیکن اس ملک کے اندر ایک فرقہ اس طرح کا ہے، کچھ لوگ اس طرح کے ہیں جو ہر روز کے روز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں غلیظ ترین زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ کبھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کی جا رہی ہے، کہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان درازی کی جا رہی ہے، اور حالیہ کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے گھر میں میرے پیغمبر علیہ السلام کی 2 بیٹیاں، اس کے نکاح میں اور اس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ غلیظ انسان نے، ایک غلیظ ترین انسان نے ان کے بارے میں ہرزہ سرائی کی ہے، زبان چلائی ہے، بکواس کی ہے، غلیظ ترین زبان کا استعمال کیا ہے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں حضرت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کلہم عدول فاضل من اصحاب الجنہ، اس کائنات کے اندر سب سے عادل فاضل اگر کوئی ہے اور یہ صحابہ کرام عادل ہیں، فاضل ہیں اور رب کے جنتی ہیں۔ کون صحابہ کرام؟ یہ صحابہ ابتدا میں 4 تھے، دار ارقم میں 45 تھے، شعبہ طالب میں 82 تھے، ہجرت کے وقت 115 تھے، پھر رفتہ رفتہ بڑھتے چلے گئے اور صلح حدیبیہ کے موقع پر 10,000 تھے۔ کون صحابہ کرام جن کا نصاب کتاب اللہ ہے، جن کا مدرسہ بیت اللہ ہے؟ کون صحابہ جن کے استاد رسول اللہ ہیں؟
کون صحابہ جن کا امتحان لینے والا خود اللہ ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. صحابہ کے دلوں کا امتحان خود اللہ نے لیا. مجھے بتلائیے تو صحیح جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لے لیا، اب ان کو پاس کر دیا، اب ان کے بارے میں یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا اولئک حزب اللہ، اور ان کے بارے میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور آج کوئی اٹھ کر کے ان کے بارے میں زبان چلائے، آج کوئی اٹھ کر کے یہ بات کہے میں ان سے راضی نہیں، انہوں نے فلاں خطا کی، انہوں نے فلاں کیا فلاں کیا، ہم اس کی زبان کو گدی سے نکال دیں گے. جو صحابہ کرام کے بارے میں غلیظ ترین زبان کا استعمال کرے گا، سدا باغیوں کو جلاتے رہیں گے، صحابہ کے نعرے لگاتے رہیں گے. کہا ان کو رضی اللہ عنہم خدا نے، کلام خدا ہم سناتے رہیں گے. علی مقتدی، ابو بکر مقتدا ہے، سند معتبر سے دکھاتے رہیں گے. فضیلت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جبھی بات ہوگی گواہ ابن حیدر کو لاتے رہیں گے. چھپے ہیں جو مومن کے پردے میں کافر، نقاب ان کے منہ سے ہٹاتے رہیں گے. اندھیرے میں مشن اپنا صحابہ کا جلاتے رہیں گے. اور کون صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. آج کے دور کے اندر آج تو نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہہ دینے کے بعد ہاتھوں کو باندھ لیتا ہے، ہاتھوں کو باندھ لینے کے بعد نماز شروع کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ سے التجائیں کرتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ربا سیدھا راستہ دکھا. آج نماز کے اندر تو کھڑا ہو گیا، تیرا بھائی بلائے تو نہیں بولتا، تیری بیوی بلائے تو نہیں بولتا، تیرے بچے بلائیں تو نہیں بولتا، تیری ماں بلائے تو نہیں بولتا، تیرا باپ بلائے تو نہیں بولتا، تیرا استاد بلائے تو نہیں بولتا، تیرا حاکم بلائے تو نہیں بولتا. پوچھا کیوں نہیں بولتا؟ کہتا چپ ہو جا، یکسو ہو گیا ہوں، کچھ مانگنے لگا ہوں. کیا مانگنے لگا ہے؟ نماز کے اندر کھڑا ہے، کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ربا سیدھا راستہ دکھا. آواز آتی ہے کون سا راستہ مانگ رہا ہے؟ نماز میں کھڑا ہے، کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. کون سے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ آئیے دنیا بھر کے علماء کے پاس، جائیے دنیا بھر کے علماء کے پاس، شافیوں کے پاس، بریلویوں کے پاس، دیوبندیوں کے پاس، حنفیوں کے پاس، اہل حدیثوں کے پاس جا کر ان کے علماء سے سوال کیجئے گا، پوچھئے گا اہدنا الصراط المستقیم، ربا سیدھا راستہ دکھا. کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. جائیے دنیا بھر کے علماء کے پاس جا کے پوچھئے وہ کون لوگ ہیں. قرآن کہتا ہے اولئک الذین نمتحن اللہ، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جائیے دنیا بھر کے علماء کے پاس، شافیوں کے پاس، بریلویوں کے پاس، دیوبندیوں کے پاس جا کر سوال کیجئے گا، جا کے پوچھئے گا اولئک الذین انعم اللہ، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین کے بعد کون ہے؟ والصدیقین کون ہے؟ والشہداء کون ہے؟ والصالحین کون ہے؟ وحسن اولئک رفیقا کون ہے؟ شافی کہیں گے صحابہ، بریلوی کہیں گے صحابہ، دیوبندی کہیں گے صحابہ، حنفی کہیں گے صحابہ، اہل حدیث کہیں گے صحابہ. ہم تک اذان پہنچانے والے پیغمبر کے صحابہ، ہم تک نمازیں پہنچانے والے پیغمبر کے صحابہ، ہم تک سنت پہنچانے والے پیغمبر کے صحابہ. صحابہ وظیفہ ہمارا، سبھی جنتی عقیدہ ہمارا، طریقت کے راہوں کے راہی ہے وہ، لیکن دفاع صحابہ طریقہ ہمارا. صحابہ نے سیکھا ہے بدر الدجا سے، صحابہ نے سیکھا ہے شمس الضحیٰ سے، صحابہ سے ملتا ہے کلمہ ہمارا. کسی کے لیے ہے نرم و شائستگی، کسی کے لیے ہے سخت لہجہ ہمارا. محب صحابہ کے غلاموں کے غلام ہیں ہم، بغض صحابہ سے جھگڑا ہمارا. یہی خوش نصیبی و فضل خدا ہے، صحابہ کی عظمت پہ پہرا ہمارا.